بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بچے خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے، اور اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں اپنی تعلیم کا سلسلہ آن لائن کلاسز کے ذریعے سے جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہم آپ کو آج آن لائن کلاسز کے ذریعے سے اسائنمنٹ میں کام کروائیں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مقاط اول کا کام ختم ہو چکا ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم مقاط دوم کا کام شروع کریں گے۔ مضمون اردو، مقاط دوم، جماعت چہارم۔ پیارے بچوں، آج کے لیکچر میں ہمارا مقاط دوم کا کام شروع ہوا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، چلیے اپنا اسائنمنٹ اوپن کیجئے، اپنا اسائنمنٹ نمبر 1 اوپن کیجئے۔ مضمون اردو، مقاط دوم، جماعت چہارم کو جو آج لیکچر دوں گی وہ ہے مضمون اردو ادب میں سلیبس کے حوالے سے اسائنمنٹ نمبر 1 پر جو آپ کو دیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، جو بھی مقاط شروع ہوتا ہے، جب بھی نیا مقاط شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ سلیبس پیسٹنگ کی جاتی ہے، سلیبس لگایا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، پہلے ہم سلیبس کو سمجھیں گے، سلیبس کے بارے میں پڑھیں گے، سلیبس کو پڑھیں گے، اس کے بعد اپنا دوسرا کام کریں گے۔ چلیے بچوں، جیسا کہ آپ کے اسائنمنٹ میں سب سے پہلے دیا گیا ہے سلیبس، اب ہم سلیبس پر آتے ہیں۔ سلیبس ہے بچوں آپ کا جماعت چہارم مقاط دوم اردو ادب میں۔ سلیبس ہے اردو ادب، نظم ہے، سب سے پہلی نظم کیا ہے بچوں؟ کتاب ہے آپ کی نظم۔ نظم کتاب میں بچوں ہم کریں گے بلند خوانی وضاحت، خوش خطی، الفاظ معنی، مرکزی خیال۔ صفحہ نمبر 20 کتاب میں کروایا جائے گا سرگرمی۔ دوسری نظم ہے بچوں شعر کی خال میں گدھا، اس میں ہم کیا کریں گے؟ بلند خوانی وضاحت، خوش خطی، الفاظ معنی کریں گے، مرکزی خیال، الفاظ جملے۔ صفحہ نمبر 53 کتاب میں کروایا جائے گا سرگرمی۔ پیارے بچوں، اس کے بعد آتے ہیں ہم اپنے سبق پر۔ سبق ہے، کون سی سبق ہیں؟ سچی توبہ ہے۔ سچی توبہ میں ہم کریں گے بلند خوانی وضاحت، املا، الفاظ معنی، سوال جواب۔ صفحہ نمبر 28 کتاب میں کروایا جائے گا اور سرگرمی۔ پیارے بچوں، اپنے اگلے سبق کی طرف آتے ہیں۔ اردو ادب میں آپ کا اگلا سبق ہے، سلیبس میں سبق ہے آپ کا حق اور فرض۔ بلند خوانی وضاحت کریں گے، اس میں املا، الفاظ معنی کریں گے، سوال جواب، الفاظ جملے۔ صفحہ نمبر 32 کتاب میں کروایا جائے گا اور سرگرمی۔ اس کے بعد بچوں آخری سبق ہے اردو ادب میں مساوات، بلند خوانی وضاحت، املا، الفاظ معنی، سوال جواب۔ صفحہ نمبر 39 کتاب میں کروایا جائے گا اور سرگرمی۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا اردو ادب کا سلیبس۔ اب ہم آتے ہیں اردو قواعد کے سلیبس پر۔ پیارے بچوں، اب ہم آتے ہیں اپنے اردو قواعد کے سلیبس پر۔ اردو قواعد کا سلیبس ہے، اردو قواعد میں ہم کیا کیا کریں گے؟ مفعول کی تعریف کریں گے، درخواست ہے، درخواست کا ہمیں دیا گیا ہے عنوان کہ کس پر لکھنا ہے درخواست، 2 دن کی چھٹی کی درخواست لکھنی ہے۔ مذکر مؤنث ہے، الفاظ ضد ہیں، واحد جمع ہیں۔ اس کے بعد مضمون ہے بچوں، مضمون ہمیں کس پر لکھنا ہے؟ مضمون کا عنوان دیا گیا ہے کمپیوٹر کے فائدے۔ پیارے بچوں، یہاں تک جو تھا ہمارا سلیبس تھا اردو ادب میں اور اردو قواعد میں۔ اب بچوں ہم اپنے کام کی طرف آتے ہیں، جیسا کہ آپ کے اسائنمنٹ نمبر 1 پر دیا گیا ہے۔ مضمون اردو مقاط دوم جماعت چہارم کو نظم کتاب پڑھاؤں گی آج۔ نظم کتاب کی پیارے بچوں آج ہم بلند خوانی وضاحت کریں گے، جیسا کہ اسائنمنٹ نمبر 1 پر دیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، چلیے اپنی کتاب کھولیے، اپنی کتاب میں نظم نکالیے، نظم کتاب اوپن کریے۔ نظم کتاب کو ہم پڑھیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی۔ چلیے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ سب نے اوپن کر لی ہوگی اپنی بک۔ نظم کا نام ہے کتاب۔ مجھے ہے کتابوں سے الفت بڑی، انہیں پڑھ کر ملتی ہے راحت بڑی، ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی ہے یہ، بڑی پیاری باتیں سکھاتی ہے یہ،
اگر کوئی ان کو پڑھے چاہ سے تو یہ روک لیں گی بری راہ سے، چراغ ذہانت جلاتی ہے یہ، جہالت کی ظلمت مٹاتی ہے یہ، جو اپنائے ان کو وہ انسان ہیں، جو ٹھکرائے ان کو وہ حیوان ہیں۔ پیارے بچوں، یہ تھی آپ کی نظم۔ اب ہم اس کی وضاحت پر آتے ہیں۔ پیارے بچوں، نظم کتاب کے شاعر نصیر شدائی ہیں۔ اس نظم میں شاعر کتاب کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کتاب سے محبت کرنی چاہیے۔ جب ہم لکھنے پڑھنے کی چیزوں سے محبت کریں گے تو ہمیں پڑھنا آئے گا۔ کتاب پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے بچوں۔ یہ ہمیں سیدھی راستہ دکھاتی ہے، اچھی باتیں سکھاتی ہے۔ اگر اس کو شوق سے پڑھیں گے تو ہمیں یہ بری راہ سے بچا لے گی، بری راہ پہ جانے سے روک لے گی۔ انسان کو خیر اور بلائی کی باتیں بھی بتاتی ہے۔ انسان کو خیر اور بھلائی کی باتیں بھی پڑھنے کو ملتی ہیں پیارے بچوں۔ یہ جہالت کے اندھیروں کو مٹاتی ہے۔ اس کو پڑھنے سے انسان حیوان نہیں رہتا۔ کتاب ہمیں دنیا داری کے بارے میں سکھاتی ہے۔ دنیا میں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، یہ ہمیں دوستوں کی طرح رہبری کے فرائض انجام دیتی ہے پیارے بچوں۔ پیارے بچوں، کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے رہنا ہے، ہمیں علم و شعور دیتی ہے، ہمیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے کر آتی ہے۔ یہ کتاب ہی ہے، کیونکہ جس کے پاس تعلیم ہوتی ہے پیارے بچوں وہی ترقی کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، قرآن مجید بھی کتاب کی شکل میں نازل ہوئی، اتاری گئی ہے۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنا اور سیکھنا چاہیے۔ جو بچے جلدی قرآن پڑھنا سیکھ جاتے ہیں وہ تعلیم کے میدان میں بہت آگے جاتے ہیں، ان کا دماغ بھی بہتر چلتا ہے اور ذہانت بھی آتی ہے۔ بچوں، کتابوں سے محبت کریں گے تو ہمیں اس کا پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا اور پڑھنے میں بھی ہمیں آسان لگے گی۔ اچھی کتابیں پڑھنے سے بچوں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے نالج میں اضافہ ہوتا ہے، ہماری تعلیم میں اضافہ ہوتا ہے پیارے بچوں۔ اور کتاب ہماری بہترین دوست بھی ہے، کیونکہ کتاب ہمیں وہ چیزیں بتاتی ہے جو ہمیں اس دنیا میں سیکھنے کے لیے مدد دیتی ہے کہ کس طریقے سے ہمیں دنیا کو گزارنا ہے، دنیا میں کس طریقے سے ہمیں رہنا ہے۔ کتابیں ہمیں بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں جن میں سے کوئی بہت ساری فیوریٹ کتابیں جو آپ کی ہیں ان کو پڑھیں، ان کو اپنا دوست بنائیں۔ فضول ٹائم اپنا موبائل وغیرہ پہ کھیلنے سے بہتر ہے آپ اپنے موبائل کو چھوڑیں اور اپنی کتابوں پر توجہ دیں، ان کو پڑھیں۔ ان کو پڑھنے سے آپ کی ریڈنگ اسکل اچھی ہوگی، آپ کی جو آپ کے تلفظ ہیں وہ اچھے ہوں گے، آپ کو پڑھنے میں آسانی بھی ہوگی۔ پیارے بچوں، یہاں تک تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہاں تک کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہماری ملاقات نیکسٹ لیکچر میں ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔